وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. عالم حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بارگاہ غوثیت میں عرض گزار ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور جس قدر اعلیٰ غوث اعظم کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے، اس اعلیٰ عظمت کے ساتھ اپنی حقیقت کی طرف اور نسبت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ.
ولایت کے بلند پرواز حیراں ہے بلندی پر، ولایت کے بلند پرواز حیراں ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ کھلے اس پہ معرفت کے نئے باب غوث اعظم، کھلے اس پہ معرفت کے نئے باب غوث اعظم، جو تیرے میکدے سے پی لے شراب غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ تو علی کا زور بازو بطول کی کرامت، تو علی کا زور بازو تو بطول کی کرامت، تو حسین و حسن کا ہے شباب غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ غوث اعظم خود جو خدا نے انہیں شان عطا فرمائی اس کا بیان فرماتے ہیں، یا سائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وہموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی، شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی، انا فی حضرت التقریب وحدی یصدفنی وحسبی ذو الجلالی، انا البازی واشهد كل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، کسانی خلعتا بطراز عزم وتوجنی بتیجان الکمال، واطلعنی علی سر قدیم وقلدنی واعطانی سؤالی، وولانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حال، ولو القید سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزبال۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصالی، درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي، ومن في اولیاء اللہ مثلی ومن في العلم والتسریف حال۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تفریح الخاطر میں حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے بیان میں ایک بزرگ کے قول کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جن کا مخلوق میں اونچا مقام ہوتا ہے، جن کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، انہیں رب ذوالجلال مقام قطبیت کبریٰ پر فائز فرما دیتا ہے، مقام غوثیت عظمیٰ پر سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور جب مقام غوثیت پر بندے کو فائز کر دیتا ہے تب پھر اس غوثیت کے مقام کی عظمتوں کے متعلق سے پوچھا گیا کہ وہ کیسی عظمت والا مقام ہوگا، وہ کیسا اونچا مقام ہوگا جسے مقام غوث کہا جاتا ہے۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں جسے غوث اعظم بنا دیتا ہے، اس مقام عظیم پر فائز فرما دیتا ہے، اسے تمام انعامات کے ساتھ ساتھ 12 الگ ایسے مخصوص صفتوں سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے، 12 الگ ایسے انعامات و درجات عطا فرما دیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اور سارے انسان و جن و ملائکہ مل کر کے اس مقام کی تشریح لکھنا چاہیں تو ایک مقام کا آدھا حصہ بھی نہ لکھ پائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسے 12 مقام عطا ہوں گے کہ جس کے ایک مقام کا آدھا حصہ بھی نہ لکھ پانا تمام انسان و جن و ملائکہ کے بس کی بات نہیں ہے، آدھا حصہ بھی لکھ پانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پورے زمین کے درخت قلم بن جائیں، پورے زمین کا پانی سمندروں کا سیاہی ہو جائے تب بھی اس مقام کی عظمت کو نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ولایت کی بلند پرواز حیراں ہے بلندی پر۔
سبحان اللہ. ولایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم. سبحان اللہ. اس لیے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تھے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. سبحان اللہ. انسان کے قد کو ناپا جاتا، کہا جاتا ہے تمہارے قد کو ہم نے ناپ لیا، مطلب یہ ہے کہ تمہاری طاقت کو ہم نے جان لیا. اور انسان کے اندر سب سے اونچی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر رکھا. سب سے اونچا انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور سب سے نچلا حصہ اس کے پیروں کے تلووں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. جس طریقے سے پیر کا تلوا نچلا حصہ ہے، سر کا اوپر کا حصہ جسے سرا بھی کہا جاتا ہے اونچا حصہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بلند فرمایا ہے. بظاہر بسا اوقات انسان اپنے ظاہری قد کاٹ کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ظاہری اس کا قد 5 فٹ ہے یا 10 فٹ ہے اسے نہیں دیکھا جاتا ہے. اس انسان کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کتنا قرب ہے، کتنا اونچا مقام ہے، اس مقام سے تعبیر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے، کہا گیا کہ آپ کے مقام کی بلندی جو سر ہے اسے کوئی کیا پہچان سکتا ہے، کوئی کیا جان سکتا ہے یا غوث اعظم. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بلندی کو ایسا بلند فرمایا ہے کہ سارے اولیاء آپ کے قدموں تلے بنا دیے گئے ہیں. آپ کے قدموں تلے ان کی گردنوں کو کر دیا ہے. اسی لیے غوث اعظم فرماتے وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا وَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ. فرماتے شربتم فضلتی من بعد شکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما سال حالی. فرماتے ہیں اللہ نے مجھے روئے زمین کے تمام ولیوں پر سرداری عطا فرما دی ہے، ایسا سردار بنایا ہے کہ ہر حال میں میرا حکم جاری ہی ہوتا ہے، ہر حال میں میرا حکم جاری ہی ہوتا ہے. میرے حکم کو اولیاء میں کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. اللہ نے وہ شان ان کو عطا فرمائی. اب جب کبھی غوث اعظم کا دیوانہ جب یہ بات کہتا ہے کہ میرے غوث کی بات ٹلتی نہیں ہے، میرے غوث کی بات چلتی نہیں ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ پورا ہو ہی جاتا ہے، وہ جو کہتے ہیں پورا ہو ہی جاتا ہے، تو نادان یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہو گئی، تم اللہ تعالیٰ سے غوث اعظم کو ملا رہے ہو. یہاں پر تو غوث اعظم اللہ کے بندے ہیں، عقل کے اندھے ہیں. حیرانی کی انتہا ہوتی ہے کہ ان کی سوچ و فکر کا کیا حال ہے، ان کے اندازہ کرنے کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو طاقت عطا فرما دیتا ہے اور اس کی طاقت کو جاری کرنے کا اختیار عطا فرما دیتا ہے تو وہ کس طرح جاری ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال سوچے، موت آنی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بے شک. موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اور موت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. جان دینے والی ذات اللہ، جان لینے والی ذات اللہ کی ہے. مگر وہ جو ذمہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنا چاہے تو کیا کوئی روک سکتا ہے کہ روح قبض کرنے سے انہیں نہیں روک سکتا ہے. ان کا وہ حکم روح قبض کرنے کا، ان کا وہ امر پورا ہو کر ہی رہے گا کیونکہ پورا کرنے والا خدا نے ان کو بنایا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کی کرامت ہو کر ہی رہتی ہے، اس لیے کہ کرامت والا خدا نے ان کو بنایا. خدا کی شان بلندوں والا ہے. خدا کے بنائے ہوئے شان والے بندوں کی جب شان کو نہیں جانا جا سکتا، جب ان کی عظمت و بلندی کو نہیں ناپا جا سکتا تو ان سب کے پیدا کرنے والے خالق کی شان کو کوئی کیا جان سکتا. جب غوث اعظم کی عظمت کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے، جب غوث اعظم کے 12 صفات جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ان صفات کا بیان ایسا ہے کہ سارے سمندر کی سیاہی پوری نہ کر سکے، سارے درختوں کے قلم ہو کر کے پورا نہ لکھ پائیں، سارے انسان و ملائکہ جن مل کر کے لکھنا چاہیں تو وصف کی تشریح پوری نہ ہو. تو پھر ان کے جد اعلیٰ حضرت امام حسین و حضرت
حضرت امام حسن مجتبی کی شان کا کیا حال ہوگا، پھر ان کے جد اعلیٰ حضرت ان کے والد ماجد حضرت مولا علی کی شان کا کیا حال ہوگا، پھر حضرت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا حال ہوگا۔ جب غوث اعظم کی بلندی کو ناپ نہیں سکتے ہیں تو حسنین کی عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے، جب حسنین کی عظمت کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے تو حضرت خاتون جنت کی بلندی کو کوئی کیا پہچان سکتا ہے، حضرت خاتون جنت کی عظمت و وقار کو کوئی کیا جان سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات کی شان و عظمت کو کوئی کیا جان سکتا ہے۔ جو مولا کائنات کی عظمت کو نہیں پہچان پائے، غوث اعظم کی عظمت کو نہیں جان پائے، حسنین کی عظمت کو نہیں جان پائے، خاتون جنت کی عظمت کو نہیں جان پائے، مولا کائنات کی عظمت کو نہیں جان پائے، تو دعویٰ ان کا یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو انہوں نے پہچان لیا، معاذ اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہچانا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پہچانا، اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، معاذ اللہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے طرح ہے۔ جب غوث کی طرح تم نہیں ہو سکتے ہیں تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک۔ جب ولی کی طرح تم نہیں ہو سکتے ہیں تو ولی جن کا کلمہ پڑھ کے ولی بنائے جاتے ہیں وہ کلمے والے نبی کی طرح، نبی کی عظمت کو کوئی کیا جان سکتا؟ نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں کے لیے تو المیہ ہے، اپنے باپ کو اپنے جیسا نہیں بنا سکے تو نبی کو کہاں اپنے جیسا کی نہیں چلے۔ ان کی عظمت ہے، ان کی عظمت ایسی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا، لا یعرف حقیقت الا ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو جب انسان اپنے جیسا ہو کر کے تعبیر کرنے والا ہے، وہ غوث اعظم کی شان کو کیا پہچان پائے گا، جبکہ غوث اعظم کو یہ شان نبی کے صدقے ہی میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو شان والی ہستیاں خدا نے بنایا ہے، ان تمام ہستیوں کو جو صدقہ ملا ہے وہ وجہ وجود کائنات محمد عربی خاتم النبیین کی ذات مبارکہ ہی کا صدقہ ہے جو اللہ نے حصہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ حصہ ان میں ہے تو اتنی عظمت و جلال والی شان ہے، تو وہ کل جنہیں اللہ نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے وہ سراپا ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اگر کسی نے جیسا اس کا حق ہے وہ تو رب ہی جانتا ہے، مگر کچھ اس کا حق ادا کیا ہے تو وہ صحابہ و اہل بیت ہیں، تابعین، اولیاء، صالحین، ائمہ، مجتہدین ہیں جنہوں نے اس کا حق ادا کیا اور ہم تک کے دیانت کے ساتھ ان تمام علوم کو پہنچایا۔ تو آج ہم جاننے سمجھنے والوں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، نماز سے۔ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ چیز ہمیں جو سلیقہ دے دیا ہے، اس سلیقے سے ہمیں ایک چھوٹے سے توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں صبر سے مدد مانگنے کو کہہ رہا ہے۔ کیا صبر خدا ہے؟ کیا صبر خدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اگر شرک ہے تو پھر خدا صبر سے مدد مانگنے کو کیوں کہہ رہا؟ پھر اس کے بعد نماز سے مدد مانگنے کو فرما رہا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، من انصاری الی اللہ، کون ہے خدا کی راہ میں میری مدد کرنے والا؟ مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی
تو لوگوں سے ہی مانگی، من انصاری اللہ، کون ہے خدا کے لیے میری مدد کرنے والا؟ یہاں پر بھی مدد مانگی گئی، جس سے مانگی وہ آپ کے جو صحابہ تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لائے تھے، انہی میں سے مانگی گئی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ قرآن میں خدا کے علاوہ بھی مدد مانگنے کا جو مخلوق ہے اس سے حکم بھی آیا ہے، مدد مانگی بھی گئی ہے، اور مدد کرنے کی صلاحیت کا ہونا بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ ان اللہ هو مولاکم وجبریل وصالح المؤمنین، فرمایا اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، جبریل تمہارے مددگار، نیک مومنین تمہارے مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، اے حبیب آپ کا مدد کرنے والا خدا ہے، آپ کا مدد کرنے والا خدا کے علاوہ جبرائیل امین بھی ہیں، آپ کے مدد کرنے والے ان کے علاوہ نیک مومنین بھی ہیں۔ اب پھر ان کے پیچھے ملائکہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ بات صاف ہو رہی ہے؟ خدا فرما رہا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی مدد کرنا والا خدا ہے، آپ کو مددگار جو خدا نے دیے وہ مدد کرنے والے ایک جبرائیل امین بھی ہیں، صالح مومنین بھی ہیں، اور پھر ملائکہ بھی ہیں۔ اس چھوٹا سا سوال، کیا جبرائیل خدا ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نیک مومنین خدا ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرشتے خدا ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب فرشتوں کے سردار جبرائیل امین خدا نہیں تو دوسرے فرشتے خدا کیسے ہو سکتے؟ سمجھ میں آئی بات آپ حضرات؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اگر شرک ہی ہوتا مطلقاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان قرآن میں ضرور فرما دیتا، مگر مددگار کی تفصیل بھی بتائی، مدد مانگا جانا اس واقعے کا بھی بیان فرمایا، مدد مانگنے کا بھی حکم فرمایا۔ تو پتہ یہی چلتا ہے اللہ کی مخلوق سے جس کو خدا نے مددگار بنایا ہے ان سے مدد مانگنا شرک نہیں، خدا سمجھنا شرک، خدا سمجھ کے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ سمجھنا کہ خدا نہیں دے سکتا، یہ دے سکتے ہیں، معاذ اللہ، یہ شرک۔ خدا کے دینے کی طاقت ان کو جو عطا فرمایا ہے اس خدا کی دین سے یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، یہ کبھی شرک نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ مقام ہے اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ وہ ہمارے مددگار اللہ نے بنایا۔ یہاں پر تو اس کی ایک وضاحت ہو گئی قرآنی آیات مبارکہ سے۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں ایک حدیث ہے، طبرانی میں ذکر کی گئی ہے، ابو یعلا میں ذکر کی گئی ہے، اسی طریقے سے مسند البزار کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر وہ حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث مختلف طرق سے، مختلف الفاظ سے ذکر کی گئی ہے، الگ الگ کڑی سے، الگ الگ سلسلے سے ذکر ہوئی ہے۔ ہر حدیث کا درجہ بعض میں سے ایسے ہیں جو ضعیف ضرور ہیں، مگر اس کے شواہد ملنے کی بنیاد پر حدیث کا ایک قاعدہ ہے، حدیث ضعیف جب مختلف طرق سے روایت ہوتی ہے تو اب اس کا ضعیف ہونا
ختم ہو جاتا ہے وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، اور درجہ حسن حدیث صحیح کے بعد کا درجہ ہوتا ہے، جس سے حلال اور حرام کا مسئلے کا ثبوت لیا جاتا ہے۔ یہ اونچا مقام حدیث کا ہوتا ہے، اور یہ حدیث اسی درجے کی حدیث حسن کو پہنچنے والے درجے کی حدیث ہے، اور درجے حسن کو پہنچنے والی حدیث کی تفسیر اپنے جو ہمارے مخالف جنہیں تصور کیا جاتا ہے، جو مخالف ہیں، ان کے جو بڑے پیشوا جن کو وہ لوگ اپنا امام و مقتدی مانتے ہیں علم حدیث میں، سر فہرست جس کا نام موجودہ زمانے میں لیا جاتا ہے، جسے البانی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بھی اپنی تحقیقات میں اس حدیث مبارکہ بلکہ بالخصوص جو حدیث مسند بزار سے مروی ہے اس پر حدیث حسن ہونے کا کلام انہوں نے کیا ہے۔ ان کی دلیل ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہمارے ائمہ فقہا کی زبان، ان کے اقوال، ان کی تشریحات کافی ہیں، مگر چونکہ ہمارے مخالف کے وہ مقتدی ہیں، ان پر ان کا اعتماد ہوتا ہے، تو ان کے لیے ان کی دلیل دی جا رہی ہے، ہمارے لیے ان کے قول کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی مخالفین کے نزدیک بھی یہ حدیث درجے حسن کو پہنچنے والی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی اپنی چیز تم میں سے کسی جگہ پر گم ہو جائے اس کی کوئی چیز، یا وہ پھر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں اس کو اس کی مدد کی ضرورت ہے اور اس کا بظاہر کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا ہے، اس وقت پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُنَادِي یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی، یعنی اس کو چاہیے کہ بلند آواز سے پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ فَلْيُنَادِي یا اللہ اعنی، کہ چاہیے اسے کہ پکارے میرے پروردگار میری مدد فرما۔ یہ تو مدد تو حقیقت میں خدا ہی کرنے والا ہے، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے، مگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بعد اٹھنے والے فتنوں کو جواب عطا فرما دیا۔ اللہ کے بندے ہیں، اولیاء صالحین، خدا جس کو مددگار بنانا چاہے مددگار بنا چکا ہے، اور وہی ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں سے مدد مانگا جانا شرک نہیں ہے، بلکہ مدد مانگنے پر مدد کیا جانا حق ہے، اس کا بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا، امام طبرانی کو فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ پھر فرماتے وقت جرب ذالک، کہتے ہیں اس کو بہت مرتبہ آزمایا گیا ہے، بے حد آزمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے بندوں سے مدد مانگنے کو آزمایا گیا ہے، اور اللہ کے بندوں سے مدد مانگے جانے پر مدد کے مل جانے کو بھی لوگوں نے بارہا آزمایا ہے، اور مدد کا ملنا بھی حق ہے، اس کا بیان فرمایا۔ اور آج ہم اگر یہ آغاز بولتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ ہمارے پاس آئے کہاں سے؟ اپنے گھر میں سے نکال کے لائے، چائے کے ڈبے میں سے چائے کی پتی نکال کے لائے بانٹنے لگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اغیثونی، میری فریاد کو پہنچو۔ یہ اغیثونی کس سے بنا ہے؟ یہ غوث ہی لفظ سے بنا ہوا ہے، جو مدد کرنے والا ہے، فریاد کو پہنچنے والا ہے، جسے خدا نے وہ شان عطا فرمائی ہے، اسی کو غوث کہا جاتا ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو خدا تعالی، جس کے ذکر کی، جس کے وجود کی برکت سے اپنے عذاب سے بچائے رکھا ہے، اس عظیم ہستی کا نام غوث کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے ولیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وجود کے ذکر کو، ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے، امام ابن حجر علیہ رحمت و رضوان کی ایک کتاب ہے
فتاوی حدیثیہ امام حیثمی علیہ رحمت و رضوان کی ایک کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں فتاوی حدیثیہ جسے کہا جاتا ہے یہ عظیم مستند کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ فتاوی حدیثیہ، فتاوی حدیثیہ میں ایک حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں سے جو برکتیں ہمیں ملتی ہے اس کی طرف ایک حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ارشاد فرماتے ہیں وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُسْتَسْقُونَ، اللہ کے ولیوں ہی کے صدقے میں رزق عطا فرمایا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کے ولیوں ہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرنے کے لیے ولیوں کو، نیک لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہے اختیار عطا فرما کر طاقت والا بنایا ہے۔ جیسے اسرائیل علیہ السلام کو روح نکالنے کی طاقت عطا فرمایا ہے، ویسے ہی اللہ کے نیک بندوں کو بطور کرامت دوسروں کی مدد کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی شان تو بہت بلند و بالا، ہم تو صرف غوث اعظم کی شان کو سمجھتے سمجھتے حیران، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ولایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم۔ بلند پرواز سے ایک واقعہ حضرت امام عبد الرحمن کفونجی علیہ رحمت و رضوان کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بہت بڑے باکمال بزرگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب میں، جو مقام قرب ہوتا ہے، اس مقام قرب میں 12 سال تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام شرف عطا فرمایا۔ 12 سال سے مقام قرب میں، 12 سال سے اس مقام پر جلوہ فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ اثناء واعظ بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ کبھی کبھی بندے پر جو نعمتیں خدا کی ہوتی ہیں، بندہ ان نعمتوں کا اظہار کر دیتا ہے بطور تشکر، بطور اظہار نعمت الہی اور بطور تشکر و حمد الہی وہ ذکر کر دیتا ہے، خدا کے شکر اور تعریف بیان کرنے کے لیے اور اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا بطور انعام اظہار فرمانے کے لیے ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پرندوں میں، جیسا کلنگ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، ڈکشنری میں اسے کلنگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کلنگ ایک ایسا پرندہ ہے جو مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے، لمبی گردن کا ہوتا ہے، زیادہ تر پانی کے کنارے اسے دیکھا جاتا ہے، یعنی پرندوں میں اس کی بہت لمبی گردن ہوا کرتی ہے۔ آپ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں میں ولیوں میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں کلنگ اونچی لمبی گردن کا ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب غوث اعظم کی مریدی جس کو مل جاتی ہے وہ اس کی مریدی پر ایسا ماتا سماتا نہیں ہوتا ہے کہ نعمت خدا اس پر کس قدر ہوتی ہے۔ تو وہ جب غوث اعظم کے مقام کو جن آنکھوں نے نگاہوں سے مشاہدہ کیا ہے، کوئی اور بھی ہے جو اس نگاہوں میں جم جائے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں مقامکم العلا جمعاً ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ اللہ کے ولیوں، بے شک اللہ نے تمہارا مقام بہت بلند والا فرمایا، بہت اونچا ہے، بے شک بہت اونچا ہے، مگر تمہارے اس اونچے مقام پر بھی خدا نے میرے اونچائی کو برقرار رکھا۔ سبحان اللہ، ما زال عالی، خدا نے میرے مقام کو تم سے بلند ہی رکھا ہے، تم جتنی بلندیوں کو پہنچو اس بلندی پر بلند خدا نے مجھے سرفراز۔ سبحان اللہ، وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، فرماتے خدا نے مجھے ولیوں پر مکمل جمعاً تمام ولیوں پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے اور میرا حکم ولیوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ یہ مقام سے آشنا وہ شیخ احمد علیہ رحمت و رضوان نے جب ان کی گفتگو کو سنا حضرت عبد الرحمن کے تو بے چین ہو گئے، چادر اڑے ہوئے تھے، مجلس میں کھڑے ہو گئے، چادر نکال کے زمین پر پھینک دیا، کہا حضرت آئیے کشتی لڑتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، بیان ہو رہا ہے، بیان میں کوئی شخص اٹھ کر کے بتاؤ
اکھاڑا دیکھتے تمہارے پاس کتنا دم ہے، میرے پاس کتنا دم ہے، تو پھر سوچنے والی بات ہے، حیران ہے آدمی، سوچنے بھی ہے کیا پہلوان ہے، کیا مرڈرر ہے، کیا پولیٹیشین ہے، کیا ہے آخر یہ ہے کون؟ دیکھے سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ جب غوث اعظم کے غلام نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ آؤ یہ کشتی لڑتے ہیں، تو حضرت عبدالرحمن سر سے پیر تک ایک مرتبہ دیکھتے، پھر 2 مرتبہ دیکھتے، پھر 3 مرتبہ دیکھتے، دیکھنے کے بعد فرماتے میں تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، سبحان اللہ، میں تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، اپنی چادر اوڑھ لو۔ فرماتے نہیں، پوچھا جاتا ہے آپ ہیں کس کے مرید یہ تو بتاؤ، تو کہتے ہیں کہ آپ ہیں کس کے مرید یہ تو بتاؤ، میرے پاس تو تم سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ حضرت شیخ احمد عرض کرتے ہیں میں غوث اعظم کا غلام ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں۔ کہتے ہیں پھر وہ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں چادر اوڑھ لو، نہیں، میرے آقا کا مجھ غلام پر ایسا کرم ہے کہ میں ایک مرتبہ جب بدن سے کپڑا نکال دیتا وہ تو پھر اسے نہیں پہنتا۔ ان کا گھر اس مقام سے 12 دن پیدل سفر کی دوری پر تھا۔ کتنے دن لگتے تھے پیدل سفر کرنے میں؟ 12 دن لگتے۔ 3 دن کا سفر 93 کلومیٹر لگ بھگ، 3 دن کا سفر جو ہے 93 کلومیٹر لگ بھگ ہوتا ہے، تو 3 دن کا سفر 93 کلومیٹر ہو رہے تو 12 دن کم و بیش 400-500 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بیوی رہتے تھے۔ آپ ہاتھ بڑھاتے کہتے فاطمہ میرا کپڑا عطا کرو، تو ادھر سے ان کے ہاتھ میں کپڑا آ جاتا۔ یہ غوث اعظم کے غلام کی غلامی کی شان اتنی ہے کہ 12 دن کے سفر پر ہاتھ بڑھاتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو بیوی کو بھی سنائی دیتا ہے، بیوی اٹھا کر کے نہیں عطا کر دیتے ہیں تو ان کے پاس کپڑا بھی پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر غوث اعظم کی ولایت کی، سلطنت کی، حکم کے جاری ہونے کا کیا حال ہوگا جب غوث اعظم کے مرید کا اس طرح سے حکم جاری ہوتا ہے؟ حضرت عبدالرحمن علیہ رحمہ حیران، کیا بات ہے؟ اسی لیے کہتے ولایت کے بلند پرواز حیران ہے بلندی پر، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ آخر یہ بلندی کیا ہے؟ جب ان کے مرید کا یہ حال ہے تو ان کے آقا کا کیا حال ہوگا، ان کے مرشد کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیوں کہہ دیا میں تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں؟ کہتے میں نے سر سے پیر تک کے اس کے جسم کے ہر رونگٹے کو دیکھا۔ آخر اتنی جسارت اس کی زبان سے ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات ہے، تبھی تو وہ اتنا بے باک ہے، اور بے باک کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کا مرید، غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی ہمت وشتہ وغنی وفعل ما تشاء والاسم علی، فرماتے ہیں اے میرے مرید بے فکر ہو جا، بے جھجک ہو جا، جو من میں آئے کر، جس سے لڑنا ہے لڑ، میں خدا نے مجھے ایسا بلند و بالا فرمایا ہے کہ میرے نام کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اے میرے مرید جس سے جھگڑنا چاہے جھگڑ لے، میں مصیبت کے وقت پر پیٹھ دکھانے والا خدا نے مجھے نہیں بنایا ہے، بلکہ چمکتی دھاردار تلوار خدا نے مجھے بنایا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عصوم قاتل عند القتال، فرماتے ہیں میرے مرید تم مت ڈر، جس سے لڑنا چاہے لڑ لے، خدا نے مجھے میدان کے وقت پر تلوار سے بار بار حملہ کرنے والا بنایا ہے، پیٹھ دکھا کر کے بھاگنے والا نہیں بنایا ہے۔ اب ان کا مرید ہے تو پھر کرنے ہی والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عبدالرحمن نے دیکھا کہ وہ کتنی جسارت ہے، تو پیٹھ پر سایہ تو بہت بلند و بالا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، سبحان اللہ۔ پنجہ جسے ہوتے ہاتھ، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جب کتے پر پشت پناہی کا پنجے کا سایہ ہو جاتا ہے تو شیر کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ تو ان کا غلام جو رحمت و انوار و برکات و تجلیات کو دل میں اس نے اس قلب صادق سے اپنے دل میں اتارا ہے، تو پھر اس کے جلووں کا کیا حال ہوگا، اس کی شان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بدن کے ہر رونگٹے کو دیکھا تو ہر رواں اس کا نور ربانی سے منور نظر آیا۔
ایسا لگا کہ ہر روئے سے نور پھوٹتا نظر آ رہا، اور یہ نور کسی مضبوط سہارے ہی سے نظر آتا ہے۔ اگر سہارا مضبوط نہ ہو تو پھر یہ نور نظر نہیں آتا ہے، ہو نہ ہو اس کا کوئی مضبوط سہارا ہے۔ تو میں نے اس سہارے کو پوچھا کہ آخر تیرا سہارا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی، شہنشاہ اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ 12 سال سے میں مقام قرب میں ہوں، اور 12 سال سے ہر ولی کی ولایت اور ہر ولی کو نعمت کو ملتے دیکھ رہا ہوں۔ 12 سال سے میں نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، پھر ان کا اتنا اونچا مقام کیسے؟ اپنے 2 مریدوں کو بولتے جاؤ بغداد جا کر کے پوچھ کر کے آؤ۔ حضرت غوث اعظم پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہے، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں ہے، اور میں مغرب میں ہوں جہاں سورج ڈوب جاتا ہے، دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک کی بات ہے، مشرق میں اور مغرب میں۔ اگر میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، تب بھی اس کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، بے ستری ہونے کا حساب اگر آتا ہے تو میں اس کے کپڑے کو ڈھانک دیتا۔ سبحان اللہ۔ میرے مرید کو میں بے عزت ہونے نہیں دیتا، وہ اپنے مرید کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے، کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ مسلم حماد الدباس علیہ رحمت و رضوان، جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت کے سب سے پہلے بغداد شریف میں ابتدائی مراحل سے جب آپ گزر رہے تھے، اس وقت پر سب سے پہلے جو استاذ آپ کے تھے وہ حضرت حماد الدباس علیہ رحمت و رضوان تھے، وہی آپ کے تربیت کرنے والے اور وہی آپ کے استاذ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کے لیے جو کلام کہا، اے میرے مرید کبھی نہ گھبرانا، سبحان بے فکر ہو جا، خدائے تعالیٰ نے مجھ کو انعام عطا فرمایا ہے، میں کبھی تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے میں بتانا چاہوں گا، غوث اعظم کا مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دینا، غوث اعظم کا مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دینا۔ غوث اعظم وہ ہمارے مرشد ہیں، وہ سنبھال لیں گے، نہیں۔ نماز چھوڑنے والے کو، روزہ چھوڑنے والے کو، زنا کرنے والے کو، شراب پینے والے کو کبھی وہ نعمت و مدد نہیں ملنے والی، اس بات کو یاد رکھنا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں شریعت پر پابند ہونے والے ہی کے لیے ان کی مدد ہے، جو شریعت پر پابند نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ سب ہو جائے گا، میں سب کر لوں گا۔ یہ بھرم میں نہیں رہنا، اپنی طاقت جتنی ہے اتنی عبادت پر پابند ہو جانا، آگے اپنے معاملے کو ان کے وسیلے کے حوالے کر دینا ہے۔ وہ وسیلہ ایسا مضبوط ہے کہ کبھی غلام کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر غوث اعظم سنبھال لیں گے، ہم شراب پی کے بیٹھیں گے تو سنبھالیں گے نہیں، گردن بھی کاٹنے والے وہی، بے وضو نام لے لیا جائے تو ساتن سے جدا ہو جایا کرتا تھا زمانہ ایک، وہ بھی گزرا غوث اعظم کا، مگر ان کی مہربانی کہ اولیاء نے بارگاہ میں گزارش کی کہ حضرت کرم فرمائیے، کون اتنا پابند ہوگا کہ ہمیشہ نام لے تو وضو کے حال میں ہی ہو۔ آپ نے اپنے جلال کو کم کیا تو ہم بے وضو نام بھی لے پا رہے ہیں، ورنہ بے وضو بھی نام ان کا نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وہ شان جلالت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور اگر نشے کی حالت میں رہے اور بولے کہ غوث اعظم ہمیں بچا لیں گے تو اتنا جلال ہوگا کہ کبھی زندگی میں نہ سنبھل پائیں گے، نہ کبھی بیٹھ پائیں گے، نہ اٹھ پائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ الاما قہر ہے تیکھا تیرا، غوث اعظم آپ کا جلال ایسا جلانے والا ہے، الاما قہر ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، قبر میں بھی چین سے نہیں سو سکتا غوث اعظم کا مارا ہوا۔ غوث اعظم کا جلال جس پر ہو جائے قبر میں بھی اسے چین نہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے اس جلال سے اگر بچنا ہے تو آج ہمیں نمازوں کا، روزوں کا، عبادتوں کا، حلال و حرام کا پابند ہو جانا ضروری ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 مرید پہنچتے ہیں، نکلے راستے سے غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ، میرے مرید کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا۔ شیخ عبد الرحمن نے
اپنے طور پر جو سمجھا اس کو بیان کر دیا. جا کر کے ان سے کہہ دینا اے شیخ عبد الرحمن جو آدمی صحن میں ہوتا ہے اسے دالان کی خبر نہیں ہوتی ہے، اور جو دالان میں ہوتا ہے وہ اسے کمرے کی خبر نہیں ہوتی ہے، اور جو کمرے میں ہوتا ہے اسے جو مخصوص کمرہ ہوتا ہے جسے نیہا خانہ کہتے، گھر میں ایک پوشیدہ چھپا ہوا کمرہ ہوتا ہے، اس کی خبر نہیں ہو سکتی. یعنی جو گھر کے سامنے والے حصے میں ہوتا ہے اسے گھر کے اندر کی خبر نہیں ہوتی ہے. گھر کے اندر جسے ہم ویٹنگ ہال بھی بولتے ہیں، جہاں سے لوگوں کے مہمانوں کو بٹھا کر کے بات چیت کرنے کا جو حال ہوتا ہے اس حال کو دالان کہا جاتا ہے. اس حال میں جو پہنچتے ہیں یعنی دالان کی جو گھر کے باہر ہے ان کو خبر نہیں ہو سکتی. جو دالان تک کے جن کا آنا جانا ہے، روم کے اندر کیا ہے کون ہے ان کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے جو کمرہ ہے خاص، اس کا جو نیہا خانہ ہے، چھپا ہوا کمرہ جو خاص و خاص جسے کہا جاتا، اس کی کسی کو خبر نہیں ہو سکتی ہے. جو شخص گھر کے باہر رہنے والا ہے اسے گھر کے نیہا خانے کی خبر بہت دور، گھر کے دالان کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے. اور فرماتے سنو میں خدا کے قرب خاص میں ایسا ہوں کہ میں آتا ہوں تو کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، اور میں جاتا ہوں تو کسی کو خبر سبحان نہیں. اللہ. سب کے لیے ایک خاص دروازہ، ایک خاص مقام ہے، اور خدا نے میرے لیے خاص و خاص جسے نیہا خانہ کہا جائے اس مقام قرب خاص، ایسے قرب خاص میں کہ کسی ولی کی رسائی وہاں نہیں ہے، اس مقام پر باب السر خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے. اور اس راز کے دروازے سے آتا بھی ہوں جاتا بھی ہوں، نہ آنا کوئی جان پاتا ہے نہ جانا کوئی جان پاتا. سبحان اللہ. اب اس کی دلیل سنو. فلاں تاریخ کو 12,000 اولیاء اللہ کو خلعت ولایت اور منصب ولایت کے درجات سے سرفراز فرمایا گیا تھا. ان میں سے آپ بھی ایک ہیں. آپ کو جو خلعت پہنائی گئی ہے اس کا رنگ سبز رنگ تھا، ہرا رنگ تھا. سونے کے تار سے قل هو اللہ احد کی مکمل صورت اس پر لکھا گیا تھا، اور وہ آپ کو پہنایا گیا تھا. اور میرے رب کی عطا کی قسم وہ تمہیں دینے کا ذمہ خدا نے مجھے عطا سبحان فرمایا. اللہ. یہ جب فرمایا تو وہ دونوں مرید لے کے وہاں سے نکل گئے. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہاں سے بھیج رہے وہ وہاں سے بھیج رہے، بیچ میں کنیکشن کیسے؟ اب قاضی صاحب بیتم چلے میں، ہم رہتے بیگن پلی میں. صاحب نکلے کہ نہیں نکلے؟ قاضی صاحب کو پتہ چلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کنیکشن تو چاہیے نا. اور آج کا آسان کنیکشن فون ہو گیا، فون کر لیے معلوم ہو گیا نکلے کہ نہیں نکلے، کنیکشن میں آ گیا، خبر پہنچ گئی. اس زمانے میں تو فون بھی نہیں تھا. فون سے معلوم ہو جانا شرک نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ بھئی فون سے بھی تو معلوم ہو جاتا ہے، چھپی ہوئی بات، ڈھکی ہوئی بات، پیٹ پیچھے کی بات پتہ چل جاتی ہے. پیٹ پیچھے کی بات، ڈھکی چھپی بات سینکڑوں کلومیٹر سے سن لینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز سے انسان جب وہ طاقت پاتا ہے تو اس پر کوئی شرک بدعت کا فتویٰ نہیں آتا. مگر جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے تو ان کو اللہ کے ولیوں سے ایسے چڑ ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی کی کوئی بھی بات نہیں، پہلے نہیں، وہ ہے کیا نہیں، وہ سب بات پہلے نہیں وہ تو نہیں. اس کے بعد شرک، اس کے بعد بدعت حرام، پہلے نہیں اس کے بعد شرک بدعت حرام، یہ بس نکلتے رہتے. تو اللہ کے ولیوں کا کنیکشن فون کا محتاج، ہمارے لیے کنیکشن، ہمارا کنیکشن ایک فون کا محتاج ہوتا ہے، ایک آلے کا محتاج ہے. مگر اللہ کے ولیوں کا کنیکشن ایسے کسی آلے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ نور سے دیکھتے ہیں، نور سے جان لیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. اور نور سے دیکھنا تو یہ تو ثابت ہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرزمین سے ہزاروں کلومیٹر دور نہاون جو ملک شام کے علاقے ہیں
وہاں کی سرزمین پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار لشکر اسلام تھے، ان کے جنگی چال کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دشمن کدھر سے آ سکتا ہے، دشمن کدھر سے حملہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ملاحظہ کر رہے ہیں، جیسے ڈرون سے دیکھتے اوپر سے، سبحان اللہ، سیٹلائٹ سے دیکھ رہے تو بولے نہیں سب دیکھ سکتے۔ آج امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دنیا کے کونے کونے میں سوئی گری ہوئی دیکھ سکتا ہوں۔ اب دنیا کا کوئی ملک دعویٰ کرتا ہے تو یہ جو 40 50 6 مہینے کے جو سفر پہ نکلنے والے ہیں، ان سے پوچھو کہ اللہ کے ولی غوث اعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ دمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے شہروں کو ایسا دیکھا جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہے، تو بولیں گے شرک نہیں ہو سکتا ایسا۔ اور سیٹلائٹ سے دیکھ رہے بولو نہیں بھائی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ شیطان کے لوگ ہیں تو شیطانی باتوں ہی کو مانیں گے نا۔ ہم تو کہتے ہیں سیٹلائٹ کا دائرہ تو محدود ہے، اللہ کے ولی کے نظر کا دائرہ اس سے بھی کئی گنا بڑا اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، فرمایا جاؤ۔ ادھر سے دو لوگ نکلے، بعض روایتوں میں آنے والوں میں حضرت علی بن ہیتی علیہ رحمت و رضوان بھی ہیں۔ علی بن ہیتی علیہ رحمت و رضوان غوث اعظم کے بہت چہیتے خلیفے اور بہت چہیتے مرید تھے۔ غوث اعظم کا بے پناہ ان پر انعام و اکرام تھا۔ بہرحال وہ پہنچتے ہیں وہاں پر، راستے میں دونوں مل جاتے ہیں، ان کو بولتے چلو واپس چلو۔ نہیں ہم واپس نہیں جا سکتے، ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ بغداد جائیں اور غوث اعظم سے پوچھیں۔ وہ کہتے ہیں غوث اعظم نے تمہارے شیخ کے سوال کا جواب ہم کو دے کر کے بھیج دیا ہے، چلو۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی چیز ہے کہ ولایت کی بلند پرواز، حیران ہے بلندی پر، ولایت کے اونچائی پر پہنچنے والے اولیاء بھی حیران ہیں کہ آخر وہ غوث اعظم کی اونچائی کتنی، وہ مقام کی عظمت کتنی، سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے رفعت غوث اعظم کی۔ جب وہ غوث اعظم کے جواب کو لے کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں، جب فرماتے ہیں کہ حضرت سنیں، غوث اعظم نے یہ فرمایا جو صحن میں گھر کے آنگن میں ہوتا ہے وہ گھر کے دالان کی خبر نہیں رکھ سکتا، جو دالان میں ہوتا ہے وہ گھر کے کمرے کی خبر نہیں رکھ سکتا، جو کمرے میں ہوتا ہے وہ کمرے کے جو خاص الخاص کمرہ ہوتا ہے اس کی خبر اسے نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا گزر جو 12 سال سے آپ مقام قرب تصور کر رہے ہیں وہ صحن ہے، اور میں نہا خانہ قرب الہی میں رہنے والا ہوں، اور اس دروازے سے آتا ہوں جس کا نام باب السر خدا نے رکھا اور میرے ہی لیے بنایا گیا ہے۔ میں آتا بھی ہوں جاتا بھی ہوں، کسی کو خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں جب چاہوں جب آ جاؤں، جب چاہوں جب چلے جاؤں، نہ میرے آنے کی خبر نہ میرے جانے کی خبر۔ جب کمرے والوں کو خبر نہیں تو دالان والوں کو کیسے خبر؟ جب دالان والوں کو خبر نہیں تو پھر صحن والوں کو کیسے خبر؟ اور صحن والے یہ تصور کر بیٹھے کہ غوث اعظم کا گزر ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی کو غوث اعظم فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی، میں رب ذوالجلال کے قرب خاص میں تنہا ہوں، کوئی ولی اس مقام میں آ ہی نہیں سکتا۔ انا فی حضرت التقریب وحدی وَيَصْرِفُنِي رَبِّي حَسْبِي ذوالجلال، فرماتے میرا رب میرے لیے کافی ہے، جو جلال والا ہے، حمایت کرنے والا ہے، میرے حال کو پل پل بلند فرمانے والا، سبحان اللہ، پل پل بلند ہونے والا حال، پل پل بلند ہونے والا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور یہ مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ پورے زمین کے سمندر مل جائیں، سیاہی بن جائیں، زمین کے پورے درخت اور اس کی ٹہنیاں قلم بن جائیں، اور پھر پورے انسان و جن و ملائکہ مل کر کے لکھنا بھی شروع کریں، تو جو 12 صفتیں ہیں ان میں سے ایک صفت کا آدھا حصہ بھی مکمل نہ لکھ پائیں۔ یہ شان غوث اعظم کی ہوتی ہے، اور یہ غوث اعظم اس مقام پر ہیں کہ وہ غوثوں کو جن کے تابع فرما دیا گیا ہے، وہ ہر غوث پر غوثیت کرنے والے، ہر غوث پر اپنے اونچے مقام کو رب تعالیٰ نے انہیں ایسے فائز فرمایا کہ وہ ہر غوث پر غوث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کے نام سے انہیں تعبیر کیا جاتا۔
اسی تفریح الخاتم میں ایک واقعہ اور ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے مومن کو ولی بنانا چاہتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ خذوہ الی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوہ الی ولدی شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ان کو لے کر جاؤ، وہ اگر انہیں پاس کر دے، وہ اگر لکھ دے کہ یہ ولایت کے لیے لائق ہے، ولایت اسے عطا کی جا سکتی ہے، تب پھر اسے ولایت عطا کی جائے گی۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب اسے لایا جائے گا تو غوث اعظم اسے آزمائیں گے، جس طرح سے وہ آزمانا چاہیں وہ ان کی شان۔ آزمانے کے بعد میں آپ لکھیں گے اور اس پر مہر لگا کر کے آپ ورقہ عطا کریں گے، اس ورقے کے ساتھ انہیں سرکار کے پاس پیش کیا جائے گا۔ جب اسے کھول کر کے پڑھا جائے گا کہ دیکھا جائے گا کہ یہ مقام ولایت کے لائق ہیں، تب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لے جاؤ اسے میرے شہزادے عبد القادر جیلانی کے پاس، کہہ دینا کہ انہیں ولایت سے سرفراز فرما دیا جائے۔ پھر اسے غوث اعظم کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے تو پھر غوث اعظم اسے ولایت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ اسی کو فرماتے شریفتم فضلتی من بعد شکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، فرماتے ہیں اے ولیو تمہیں جو شراب معرفت ملی ہے، جو شراب طریقت تمہیں ملی ہے، جو شراب حقیقت تمہیں ملی ہے، وہ میرے پی کر کے بچائے جانے کے بعد ہی تمہیں عطا ہوا۔ سبحان اللہ، میرا بچا کچا ہے وہ تمہیں عطا ہوا ہے، جو بھر پیٹ مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے وہ کیسے ہے؟ انا فی حضرت التقریب وحدی ویصرفنی ربی حسبی ذوالجلالی، میرے رب کی بارگاہ میں قرب خاص میں تنہا ہوں، کوئی ولی کا گزر وہاں نہیں، میرا رب میرے حال کو بلند سے بلند کرنے والا میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے اگر کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ انہیں خدا جان رہا ہے، نہیں جانتا، خدا کا بندہ ہی جانتا، خدا کا ولی ہی جانتا ہے۔ وہ یہی تصور ہوتا ہے حقیقت میں کہ خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس آپ جا کر کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے فلاں مریض کو آپ بچا لیجیے، تو کیا ڈاکٹر بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں، مگر آپ کے ذہن میں جو ہوتا ہے اس کے جو پریکٹس ہے، اس کا جو علاج کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت مجرب ہے۔ وہ ہوشیاری سے، سمجھداری سے اگر اپنے ایکسپیرینس کو مرض کے دور کرنے پر استعمال کرے گا تو ضرور مریض اچھا ہو جائے گا۔ یہی تصور ہوتا ہے نا، ڈاکٹر صاحب بچا لو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کام رحمدلی سے، ایمانداری سے مکمل اپنی کوشش کرو تاکہ ہمارا مریض بچ جائے، یہی معنی ہوتا ہے۔ مگر بولتے کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بچاؤ، مگر مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کر کے اس کا علاج اچھا کرو تاکہ یہ اچھا ہو جائے۔ جب اسی طرح سے ہم کسی ولی سے کہتے ہیں کہ حضرت مدد کیجئے، ہم پریشان ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا فرما دیں اللہ کی بات، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ دعا کر دیں گے یقیناً ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خدا ولیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور روح بھی دعا کرتی ہے، عالم ارواح میں بھی دعائیں ہوتی، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے والوں کے لیے سلام کا طریقہ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ بے شک۔ السلام علیکم اہل القبور، اے قبر والو آپ پر سلام ہو۔ جب مر گئے تو بھی سلام کیوں گئی؟ مر گئے نا، مردے بھی سنتے ہیں کہ مردوں کو سنانے والا تو خدا نے ہم کو بنایا۔ رسول اللہ نے بتایا کہ سناؤ سلامتی کا پیغام مردوں کو، تم پر سلام ہو، تو مردہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بے شک دیتا ہے نہ دیتا ہے؟ یہ تو عام بندوں کی بات ہے۔ 40 قدم دور سے مردہ سن لیتا ہے کون آ رہا ہے، سبحان اللہ، 40 قدم دور سے
یہ سننے کی جو مردے کی طاقت ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کو چھے ہوگی مت سوچو. جب دفنا کے چلے جائیں گے 40 قدم دور سے ہندو کا مردہ بھی سننے گا کہ کون آ رہا ہے اوپر. اس لیے کہ فرشتے پہنچنے والے ہوتے ہیں، پہنچ کے اٹھایا جائے. مرنے کے بعد سننے کی طاقت بڑی ہو جاتی ہے، کم نہیں ہوتی اور زیادہ ہو جاتی. حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب دفنا دیا جاتا ہے مردے کو قبر میں تو 40 قدم دور سے وہ آنے جانے والے کی آواز کو سن لیتا. فرشتے آئیں گے، اسے اٹھائیں گے، سوال کریں گے. اگر وہ مومن ہوگا تو جواب دے گا اور اسے جنتی بچھونا عطا کر کے سلا دیا جائے گا، اور اگر مومن نہیں ہوگا تو جواب نہیں دے پائے گا تو جہنم کا بچھونا دے کر کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ مردہ سن لے. اور آج ہم بولتے ہیں تو سنتا نہیں، کیسی بات ہے؟ خدا جب سناتا ہے تو تم بولتے نہیں سنتا. تم کو کیسے معلوم؟ کیا موبائل ہے، نمبر لگا کے ان کا فون سوئچ آف ہے ہونے کے بعد سے کیسے پتا چلا؟ تم کو مرو گے تو پتا چلے گا نا کہ سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا ہے. قبر کے حالت مردے کو معلوم ہوتی، زمین پر چلنے والے کو نہیں پتا چلتا. جو شریعت کے احکام ہیں، دین کی جو تعلیم ہے، قرآن حدیث، یہ سب چیزوں سے ہمیں پتا چلتا ہے، پتا ہے کہ مردہ سنتا ہے. پھر مومنوں کی ولیوں کی شان تو بہت بلند و بالا، سبحان اللہ. بہت بلند و بالا، بہت بلند و بالا. اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. جن پر انعام ہوتا ہے اس انعام والوں کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ دعا. وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، رب ہمارے لیے اس کو قبول فرماتا ہے، رب ہمارے لیے پورا فرماتا ہے. ولی کی کرامت ہمارے حق میں پورا کرنے والے ذات رب ہے، اللہ. اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہونا ہے. وہی دینے والا ہے، وہی حقیقت میں مدد کرنے والا ہے. اسباب و وسائل کا اپنا لیا جانا اسباب و وسائل کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اسباب و وسائل ہی ہیں. ان سب کے پیدا کرنے والے خالق کو خدا کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، آیت مبارکہ کے پڑھنے میں، حدیث کے پڑھنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. آمین. استغفر اللہ لی و لکم.